ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ سب سے، میں اپنے آپ سے بھی امتحان لوں. ہم سب نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، جنہوں نے باجماعت پڑھی ہے وہ نماز جو ہم تلاوت والی جہری نماز جس کو کہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آج مغرب کی نماز میں امام صاحب نے کون کون سی آیتیں تلاوت کی، کون سی صورتیں تلاوت کی، پہلی رکعت میں کس صورت کی آیتیں تھی اور دوسری میں کس صورت کی آیت تھی. ہمیں یہ بھی شاید یاد نہیں ہوگا. امام بخاری تو نماز میں زہریلا کیڑا ڈنک مارے تو پتہ نہ چلے، اور ہمارا نماز سے دوری کا عالم یہ ہے کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہی سوچ میں پڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں رکعتیں کتنی پڑھی ہے. یہ حال ہے، دھیان ہی کہیں اور ہے، خیالات ہی کہیں اور ہیں. سوچئے ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں، کسی کو پرائم منسٹر سے ملاقات کا موقع مل جائے کہ جناب وزیر اعلیٰ کے پاس جانا ہو اور اپنی کوئی فائل لے کر جانا ہو، اپنا کوئی پلاٹ ہو جس پہ سائن کرانا ہو، اپنی کوئی نوکری کی یا قرضے کی درخواست، بڑی مشکل سے بڑی سورس لگا کر اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ کی فلاں تاریخ کو اتنے بجے سی ایم سے یا پی ایم سے یا فلاں وزیر سے ملاقات. سچ بتاؤ ان 5 منٹ میں ہمارا دھیان کدھر ہوگا؟ صاحب کی طرف توجہ کر لیں، سائن کر دیں. ادھر جا کے کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، کوئی سوچے گا ارے بھائی 5 منٹ ملے اپنا کام کروا لو. دنیا کے کسی افسر کے پاس جاؤ تو تمہارا خیال اسی کی طرف ہے. اللہ جو احکم الحاکمین ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، اس کے دربار میں جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کسی کا دھیان دوستوں میں ہے، کسی کا دھیان کھیل کود میں ہے، کسی کا دھیان کاروبار میں ہے. ایک چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک شخص پکا نمازی با جماعت نماز پڑھنے والا روزانہ جماعت سے نماز پڑھتا، ایک دن عشاء کی جماعت پڑھنے آیا تو جماعت چلی گئی، لیٹ ہو گئی تو رونے لگا. کسی نے کہا بھائی اتنی محبت جماعت سے، کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، جماعت چلی گئی. کہتا ہے اس لیے نہیں رو رہا جماعت چلی گئی، روزانہ امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں اپنی ساری دن کی دکان کا حساب کر لیتا تھا، اب مجھے خود نماز پڑھنی پڑے گی تو حساب کتاب کے لیے الگ ٹائم دینا پڑے گا. یہ حال ہے ہمارا کہ نماز میں آج ابھی سلام پھیر کر، اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو کسی دن خود ہی ٹیسٹ کر لیجیے گا، سلام پھیرتے ہی اپنے آپ سے پوچھیں کہ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کون سی آیتیں پڑھی. بالکل دھیان کہیں اور ہے. ایسا نہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے تو تمام دنیاوی خیالات سے پاک. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنا کام کرے، میں بھی تو اپنا کام کروں نا. رحمان کی بارگاہ میں ہوں اور شیطان کی سنوں. میرا کام یہ ہو کہ بس میں ہوں اور میرے رب کی ذات ہوں، میں اس کی یاد میں نماز پڑھوں. آج ایک نیت کر لیں، میں آپ کو اس کا فارمولا بتا دیتا ہوں. بہت سارے اسلامی بھائی کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، نماز کے خیالات کہیں اور کے آتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ غور کریں کہ میں اگر خود نماز پڑھتا ہوں تو کیا کیا پڑھتا ہوں. پہلے سورہ فاتحہ، اس سے پہلے ثنا، ٹھیک ہے غور سے سنیے گا. ثنا، سورہ فاتحہ، اس کے بعد عموماً 10 12 15 صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، وہ صورتیں جو ہم جب اپنی نماز پڑھتے ہیں پہلے تو وہ نوٹ کر لیں. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی نوٹ کر لیں. التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. اگر وتر پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت پڑھتے ہیں. پوری دعائیں نہ لکھیں، نوٹ کریں دعائے قنوت وتر میں کیا پڑھنا ہے. اب یہ 8 10 15 چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں پلس کرتے ہیں، جب میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوں تو امام صاحب کیا پڑھتے ہیں؟ امام صاحب عموماً 30ویں پارے کے اندر سے کوئی نہ کوئی آیت پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں. 30واں پارہ لکھ لیں. امام صاحب کبھی کبھی سورہ یاسین کی آیتیں نہیں پڑھتے، اور میں بھی سورہ یاسین کبھی کبھی تلاوت کرتا ہوں. سورہ یاسین لکھیں. سورہ ملک کی تلاوت سنتا ہوں، پھر بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، سورہ ملک بھی لکھ لیں. سورہ رحمان کی تلاوت کرتے امام صاحب، مزہ بھی بڑا آتا ہے، سمجھ کچھ نہیں آتا، سورہ رحمان لکھ لیں. اب آپ کی لسٹ بن جائے گی، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں یہ اس لسٹ سے کیا ہوگا بھائی؟ آگے سنیے، تھوڑی سی کوشش کر لیں، زندگی مزیدار ہو جائے گی. بندہ میری بات سمجھنا. آپ اب کیا کریں؟ سب سے پہلے تو میں خود جو نماز پڑھتا ہوں نا اس کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں. اب بڑا آسان ہو گیا ہے، سافٹ ویئر آ گئے ہیں، قرآن پاک کے ترجمے آ گئے ہیں، ترجمہ کنز الایمان. اچھا اب بہانے کرنے ہوتے تھے نا لوگوں کو، ارے بھائی کنز الایمان پڑھتے سمجھ نہیں آتا، 100 سال پرانی اردو ہے. چلو بھائی دعوت اسلامی نے یہ بھی آسانی کر دی کہ ترجمہ کنز الایمان کا فیضان لے کر آسان اردو میں، آج کی موجودہ اردو میں ترجمہ قرآن کنز العرفان عطا کر دیا. تفسیر صراط الجنان میں جو ترجمہ ہے نا مفتی صاحب نے جو لکھا ہے، مفتی قاسم صاحب نے، وہ ترجمہ کنز العرفان ہے. اچھا اسی کے تحت تفسیر بڑی آسان اردو میں. اب کریں کیا؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، سورہ فاتحہ کو کم از کم 12 بار ترجمے کے ساتھ اور اس کی 2-3 بار تفسیر پڑھ لیں. اب سورہ فاتحہ ادھر بیٹھ جائے، جب بھی آپ پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین،
اب اس کا ترجمہ ذہن میں آیا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھتے جائیں گے، جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں گے تو تصور ہوگا کہ مولا مجھے سیدھا راستہ چلا دے، مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، ان سے بچا جن پر تو نے غضب کیا۔ آپ قرآن کے ساتھ رہیں گے، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، کبھی سورہ فیل پڑھیں گے تو اصحاب فیل کا واقعہ یاد آ جائے گا، سورہ ناس پڑھیں گے تو شیطان کے وسوسوں سے نجات کا ذہن بن جائے گا، سورہ اخلاص پڑھیں گے تو رب کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی شان، قل هو اللہ احد اللہ الصمد جب آپ پڑھیں گے آپ کا دل پکار رہا ہوگا کہ میں اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے قرآن پڑھو گے، جب رکوع میں جاؤ گے، سبحان ربی العظیم، اللہ کی عظمت، رب کی شان ذہن میں ہوگی، کبھی کبھی آنکھیں نم ہو جائیں گی کہ میں کمزور اپنے مالک کی شان بیان کر رہا ہوں۔ جب سجدہ کرتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا تو دل کی گہرائیوں سے صدا نکلے گی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اور جب سر سجدے میں جائے گا اور سبحان ربی الاعلی پڑھوں گا تو دل سے صدا نکلے گی، اے بڑے مالک، اے عظیم مولا، تیری بارگاہ میں تیرے بندے نے سر جھکا دیا ہے، تیرے آگے سر جھکا کر تیری تعریف بیان کر رہا ہے۔ کبھی ندامت کے آنسو بہیں گے، کبھی شرمندگی کی کیفیت ہوگی، کبھی اس کی عظمت اور بڑائی بیان کر کے دل کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہوگی۔ آپ نماز میں رہیں گے، کہیں دھیان نہیں جائے گا، کہیں خیال نہیں جائے گا، کبھی یاسین شریف کی تلاوت کا جی چاہے گا۔ جب یاسین شروع کریں گے، اگر آپ نے اسی یاسین کو کچھ بار ترجمے سے اور ایک دو بار اس کی تفسیر پڑھ لی ہوگی، اب یاسین پڑھتے پڑھتے خیال کہیں اور نہیں جائے گا، اب یاسین شریف کے واقعات کو نظر لا رہے ہوں گے۔ سورہ ملک روزانہ پڑھنے والے، ان سے پوچھو بتاؤ سورہ ملک میں رب نے کیا کہا ہے، کچھ بھی نہیں پتا، تلاوت کیے جا رہے ہو۔ ارے ایک بار 5-7 بار ترجمے سے پڑھ لو، توجہ کے ساتھ اس کی تفسیر پڑھ لو، ہر بار سورہ ملک جو ہے وہ لطف دینا شروع کر دے گی۔ جب امام صاحب سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتیں نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی۔ کبھی رب المشرقین مغربین کے مالک کی بات ہوگی، کبھی اس نے جو موتی بنائے، آبشار بنائے، اس نے نعمتیں عطا کی، دنیا کی ان نعمتوں کا جب تذکرہ رب نے قرآن میں کیا تو اللہ کی نعمت سے سر عقیدت سے جھکنے لگ جائے گا، دل نرم ہو جائے گا۔ قسم خدا کی کہتا ہوں، اگر قرآن کی ان صورتوں کو ایک بار آپ صحیح طریقے سے سمجھ لو، آپ کا جی نہیں چاہے گا امام صاحب رکوع میں جائیں، دل چاہے گا امام صاحب تلاوت کرتے رہیں، میرے رب کی باتیں سناتے رہیں، رب کا کلام پڑھتے رہیں اور میں رب کی پیاری پیاری باتیں سنتا رہوں۔ پرابلم یہ ہے ہمارے پاس دنیا بھر کی چیزیں سیکھنے کا ٹائم ہے، اللہ کے کلام کو سیکھنے کی طرف نہیں آتے۔ میں نے آپ کو پورے قرآن کی بات نہیں کی، ورنہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، ارے پورا قرآن یاد کرنا، پورا قرآن سمجھنا یہ تو سالوں کا کام ہے۔ یہ صرف جو میں نے آپ کو نصاب بتایا ہے یہ 1 مہینے کی محنت ہے۔ 1 مہینے لگ کر آپ قرآن کی ان آیتوں کو، ان صورتوں کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ چند بار پڑھ لیجئے اور پھر دیکھیں آپ کا دل نماز میں کیسے لگتا ہے، پھر خیالات نہیں آتے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اگر پھر بھی وسوسہ آتا ہے، پھر بھی خیال آتا ہے، آپ جھٹکیے اس کو، شیطان کی ان باتوں سے اپنے آپ کو بار بار نماز کے دوران ہی دل میں اپنے آپ کو جھنجھوڑیے کہ یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ میں کیا خیال کر رہا ہوں۔ میرا خیال تو اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے، میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہمیں فیضان عطا فرمائے۔ اے کاش ہم ایسی نماز پڑھیں جیسا نماز پڑھنے کا حق ہے۔ علماء کرام کیسی نماز پڑھتے کہ یہ آج جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہی میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اللہ کرے ایسی نماز ادا کرنا نصیب ہو جائے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔